اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 530 میں امام معصوم علیہ السلام سے منسوب قاضی کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ امام معصوم کی طرف سے جو قاضی منسوب اور معین کیا گیا ہے اس کو ثابت کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، یہ سارے احکام اس کے بیان ہونے والے ہیں۔ قاضی منسوب کی ولایت کے اس بات کا طریقہ، قاضی منسوب کی شرائط کا بیان، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ یہاں تک امام معصوم کی طرف سے معین اور منسوب قاضی کی ولایت کو ثابت کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کے لیے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو شیعہ اور شہرت کے ذریعے، یعنی اتنے زیادہ لوگ اس کی خبر دیں کہ فلاں کو امام کی طرف سے قضاوت کے لیے معین کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے اس کے منسوب ہونے کا گمان غالب ہو جائے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور اس کو معین کیا گیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے دو عادل گواہ اگر گواہی دیں کہ اس کو امام کی طرف سے معین کیا گیا ہے تو بھی اس کی ولایت ثابت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ گواہی حاکم شرع کے سامنے نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ گواہی جو بھی دو عادل شخص سے گواہی سنے تو اس کو قبول کرے اور اس کے لیے قاضی عادل کی قضاوت اور ولایت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن ایک عادل کی گواہی سے اس کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، اور خود قاضی اگر اس کا بیان دے تو بھی اس کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ قرائن موجود ہوں کہ جو وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی تائید کرتے ہوں۔ اسی طرح خط کے ذریعے، امام کے رائٹنگ کے ذریعے بھی اس کو کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوتی، جو امام علیہ السلام کی طرف سے اس کے منسوب ہونے کی حکایت اور نقل کرتی ہو، چونکہ اس میں ممکن ہے کہ اس کتابت کو جعل کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اگرچہ کہ کتابت جعلی نہ ہونے کے قرائن موجود ہو تب بھی ثابت نہیں ہوتا، چونکہ شریعت نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی اور اس کو یعنی طریق اور راہ معین نہیں کیا۔ پھر شارح شہید ثانی احتمال دیتے ہیں کہ اگر ایسی خط اور ایسا جو ہے رائٹنگ موجود ہو کہ جس کے امام کی طرف سے صادر ہونے کا اطمینان ہو تو اس سے ولایت اس کی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے قاضی اور مفتی کے یعنی جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا اس کے لیے ولایت کا لفظ استعمال کیا تھا، تو یہی لفظ شہید ثانی نے ابھی یہاں پر بیان کیا ہے۔ فرمایا وَتَثْبُتُ وِلَایَةُ الْقَاضِی الْمَنْسُوبِ مِنَ الْإِمَامِ بِالشِّیَاعِ، بلکہ شہید اول کے کلام میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ امام معصوم کی طرف سے معین و منسوب قاضی کی ولایت ثابت ہوتی ہے بے شیعہ، اس کا پہلا طریقہ شیعہ شہرت ہے، وَهُوَ إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ بِهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُمْ، یعنی اس کے منسوب ہونے کی خبر اتنے زیادہ لوگ دیں کہ جس سے گمان غالب ہو کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور امام نے اس کو معین کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یا دو عادل گواہی دیں تو بھی اس کی ولایت ثابت ہوتی ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ، اگرچہ کہ وہ دو عادل جو گواہی دیتے ہیں وہ حاکم شرع کے محضر میں نہ ہو۔ فَلْيَثْبُتُ بِهِمَا أَمْرُهُ عِنْدَ كُلِّ مَنْ سَمِعَهُمَا، بلکہ جو بھی دو عادل گواہوں کی وہ گواہی سنے تو اس کے نزدیک امام معصوم کا حکم اس کو معین کرنے کے لیے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور امرہ یعنی قاضی کا جو حکم نامہ ہے امام معصوم کی طرف سے اس کے منسوب ہونے کا، معین ہونے کا، وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ معنی بھی کریں تو بہتر ہے۔ وَلَا يَثْبُتُ بِالْوَاحِدِ، لیکن ایک عادل شخص کی گواہی سے اس قاضی کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، وَلَا بِقَوْلِهِ، اور خود قاضی کے کہنے سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ مجھے امام نے قضاوت کے لیے معین کیا ہے، تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ وَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ الْقَرَائِنُ، اگرچہ کہ قرائن اس کے سچ ہونے کی گواہی دیتے ہوں، لیکن چونکہ اس کو امارہ یا
حجت کے طور پر معین نہیں کیا گیا شریعت کی طرف سے، اس وجہ سے وہ خود کہے تو وہ حجت نہیں ہوگا۔ ولا بالخط، اور اسی طرح امام کی طرف سے کوئی خط نکال کے لائے جس کو توقیعات بھی کہتے ہیں، تو بھی اس کے ذریعے اس کی ولایت ثابت نہیں ہوگی، مع امن تزویر، حالانکہ اس کے جعلی ہونے سے امان موجود ہو، مع احتمال ہی، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ اگر امام کا خط اور امام کی توقیع وہ پیش کرتا ہے اور اس کے جعلی ہونے سے بھی امان موجود ہے تو پھر اس کو ولایت ثابت ہو جانی چاہیے۔ تو یہ بہرحال ان طریقوں کے بارے میں ہے کہ جن کے ذریعے اس کی ولایت ثابت کی جاتی ہے۔ اب مزید فرماتے وَلَا بُدَّ فِي الْقَاضِيَ الْمَنْصُوبِ مِنَ الْإِمَامِ مِنَ الْكَمَالِ بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَطَهَارَةِ الْمَوْلِدِ وَالْعَدَالَةِ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْإِيمَانُ وَأَهْلِيَّةِ الْإِفْتَاءِ بِالْعِلْمِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ۔ امام معصوم کی طرف سے جو قضاوت کے لیے معین ہوتا ہے اس کی شرائط کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ضروری ہے کہ اس قاضی میں کہ جو امام کی طرف سے معین اور منصوب ہے درج ذیل شرائط پائی جائیں۔ من الکمال، وہ کامل ہو، بالبلوغ، بلوغ کے ذریعے، والعقل، اور عاقل ہو، وطہارت المولد، اور حلال زادہ ہو، والعدالت، اور عادل پیشہ ہو، یعنی حرام کاموں کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور واجبات کو نہ چھوڑتا ہو، اس کے اندر ایک ملکہ اور طاقت موجود ہو، اس کی ایسی تربیت ہو چکی ہو کہ نہ حق کاموں کی طرف نہ جھکاؤ کرتا ہو۔ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْإِيمَانُ، فرماتے ہیں اسی عدالت میں ایمان بھی داخل ہے، یعنی کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، 12 اماموں کو ماننا چاہیے جن کو نبی اکرم نے معین فرمایا، اپنے بعد جانشین قرار دیا ہے۔ وَأَهْلِيَّةُ الْإِفْتَاءِ بِالْعِلْمِ وَأَهْلِيَّةِ الْإِفْتَاءِ بِالْعِلْمِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، اور اسی طرح شرائط قاضی منصوب میں سے ہے کہ وہ جو مقدمات اجتہاد بیان ہوئے ہیں ان پر احاطہ رکھتا ہو اور ان کو اچھی طرح جاننے کے ساتھ افتاء، فتویٰ دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہاں پر جو شرائط بیان کی گئی ہیں اگر ان کو ہم ایک لحاظ سے بیان کریں، ایک تو بالغ ہونا، دوسرا عاقل ہونا، تیسرا حلال زادہ ہونا، چوتھا عادل ہونا، اور پانچواں شیعہ اثنا عشری ہونا، چھٹا مجتہد ہونا۔ تو یہ 6 شرائط ہیں۔ مزید فرمایا وَالذَّكُورَةُ وَالْكِتَابَةُ لِعُسْرِ الضَّبْطِ بِدُونِهَا لِغَيْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَالْبَصَرُ لِاِفْتِقَارِهِ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْخُصُومِ وَتَعَذُّرِ ذَلِكَ مَعَ الْعَمَى فِي حَقِّ غَيْرِ النَّبِي۔ 7ویں شرط یہ کہ وہ مرد ہونا چاہیے قاضی، نہ کہ عورت، اگرچہ باقی تمام شرائط اس میں پائی جائیں لیکن وہ قاضی نہیں بن سکتی۔ اس کے ممنوع ہونے کی وجہ بعض فقہا بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس کی محفل میں مردوں نے آنا ہے، ان کے ساتھ اس کی ہم نشینی ہونی ہے، بلند آواز سے اس نے بولنا ہے، ان کے مسائل میں جو ہے انوالو ہونا ہے، تو ایسے کاموں کے لیے عورت کو معین نہیں کیا گیا۔ بعض نے اس کی علت یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ قضاوت کا جو پیشہ ہے یہ تمام پیشوں سے ایک جدا گانا ہے، اگرچہ عقل کے لحاظ سے وہ کامل تر قوی ہو لیکن پھر بھی اس میں ایسے جو ہے کچھ طبیعت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے وہ متاثر اور منفعل ہو جاتی ہے مردوں کی نسبت زیادہ۔ تو ایسے سوشل جو بہت بڑا منصب ہے اس کو ان کے لیے قرار دینا یہ ضعیف اور مرجوح ہے، جبکہ معاشرے میں قوی تر افراد موجود ہیں۔ بہرحال جب شرعی طور پر اس کی ولایت ثابت نہ ہو تو پھر اس میں اس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اس سے محروم کیا گیا، بلکہ معاشرے کے مختلف جو مسالے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تقسیم کار کیا گیا ہے۔ والکتابت، 8ویں شرط ہے کہ وہ لکھنے کی قدرت رکھتا ہو، لکھنا جانتا ہو۔ لعسر ضبط بدونہا لغیر نبی، چونکہ اس کے پاس بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، بہت سارے لوگ رجوع کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ریٹن شکل میں محفوظ کرنا ہوتا ہے اور ان تمام شواہد اور گواہیوں کو
ریٹن شکل میں لکھ کر ان کو پھر تحلیل کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ نہیں لکھے گا تو پھر اس کے جو قضایا ہیں اور جو فیصلے ہیں ان میں یعنی کمزوری آ سکتی ہے. اسر ضابط بدون غیر نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور ائمہ معصومین کے علاوہ کوئی شخص اس کے علاوہ وہ ان کو یاد رکھنا اور ان کو ضبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مشکل ہوتا ہے. والبصر، اور اسی طرح اسے بینا ہونا چاہیے لافتقار ہی الی التمییز بین الخصوم، چونکہ وہ ماد مقابل جو لوگ ہوتے ہیں ان میں تمییز کرنے کے لیے اس کی یعنی اس کو احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے. وتعذر ذلک مع العمى فی حق غیر النبی، اور انبیاء اور معصومین کے علاوہ میں جب یہ یعنی بینائی نہ ہو تو پھر ان کے لیے پہچان مشکل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ نامی شرط ہے کہ وہ آنکھیں بھی اس کی سالم. وقیل، اور ایک نظریہ ہے، انہا لیس بشرط، یہ دونوں شرط نہیں، کتابت اور بینا ہونا شرط نہیں، لانتفاء الاول فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ پہلی شرط تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں پائی جاتی تھی، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے یا پھر نہیں لکھتے تھے. والثانی فی شعیب علیہ السلام، اور بینائی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے ان میں نہیں پائی جاتی تھی، یا حضرت یعقوب بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو اس سے ان کی ولایت ختم نہیں ہو جاتی. وَلِإِمْكَانِ الضَّبْطِ بِدُونِهِمَا بِالْحِفْظِ وَالشُّهُودِ، اور جو دلیل دی گئی تھی کہ اگر وہ لکھنا نہیں جانتا یا اس کی بینائی نہیں ہے تو وہ پھر گواہیوں کو اور ان سب چیزوں کو جو فیصلہ کرنے میں دخیل ہوتی ہیں ان کو یاد نہیں رکھ پائے گا. تو فرماتے ہیں اس کو یاد رکھنا ممکن ہے کتابت اور بینائی کے بغیر بھی، بالحفظ، ان کو یاد کر لے، اچھی طرح حفظ کر لے، والشہود، یا ان کے اوپر گواہ بٹھا لے تو انشاءاللہ وہ اس کو یاد رہے گا. تو بہرحال یہ اختلاف نظر ان ابحاث میں موجود ہے. شہید ثانی نے کمال کے اندر جو بلوغ اور عقل ہے اس کے ساتھ طہارت المولد، حلال زادہ ہونے کو بھی داخل کر دیا ہے، حالانکہ کمال کے معنی میں بلوغ و عقلی ہوتی ہے، اس میں حلال زادہ ہونے کو دخالت حاصل نہیں ہوتی. تو شہید ثانی نے اس وجہ سے اس کو وہاں داخل کیا ہے چونکہ حلال زادہ ہونا قاضی منصوب میں شرط ہے اور مصنف نے اس کو کہیں ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اسی معنی کمال میں اس کو داخل کر دیا جائے، چونکہ حلال زادہ ہونا یہ شرائط دوسری جو شرائط دیکھی کی گئی ان کے ساتھ اتنی مناسبت نہیں رکھتے. اور اسی طرح عدالت کی شرط میں ایمان کو داخل کیا ہے، چونکہ شرط ایمان جو ہوتی ہے یہ حتمی ہے اور شہید اول نے ذکر نہیں کی، تو شہید ثانی نے اس کو ایک مناسبت سے عدالت کے ساتھ ملحق کر دیا ہے، چونکہ ایمان جو ہے جو اس کی معنی ہے وہ دوسری شرائط کے ساتھ دخالت نہیں رکھتا. یہاں تک کتابت اور بینائی کے شرط کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے، تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، علامہ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں ذکر کیا ہے کہ جناب شعیب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ نے ان کو پھر بینائی عطا کی تو پھر اتنا روئے کہ دوبارہ وہ نابینا ہو گئے. اس طرح 4 مرتبہ ہوا، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور جب چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو ان کو وہی ہوئی، اے شعیب اگر جہنم کے ڈر سے روتے ہو تو میں نے جہنم کو تم پر حرام کیا ہے، اگر بہشت کے لیے روتے ہو تو میں نے بہشت کو واجب کیا ہے. حضرت شعیب نے عرض کی میں نہ جہنم کے ڈر سے روتا ہوں نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں، بلکہ تیری محبت میں میرا دل جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے، بے اختیار میرے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو اس وقت انہیں خطاب ہوا کہ میں نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ بن عمران کو تیری خدمت گزاری کے لیے معین کیا ہے. یہاں تک فرمایا تھا کہ جن راستوں سے اس کی قضاوت کی ولایت ثابت ہوتی ہے خود اس کے قول سے اور امام کے خط اور توقیع سے ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں ایک تفصیل دی جاتی ہے کہ اگر اس کے قول قرائن اس کی تائید کرتے ہوں اور اس سے اطمینان حاصل ہو جائے جسے علم عادی بھی کہتے ہیں،
تو پھر اس کی حجیت میں اشکال نہیں ہو سکتا، کیونکہ حجیت قطع و اطمینان ذاتی ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ آیا دو چیزیں جن کے ذریعے ولایت اس کی ثابت ہوتی ہے، شیعہ اور دو عادلوں کی گواہی، یہ موضوعیت رکھتی ہیں یا طریقیت رکھتی ہیں۔ اگر تو موضوعیت رکھتی ہو تو دوسرا کوئی طریقہ اس میں کام نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر یہ طریقیت رکھتی ہیں، اس کی ولایت کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو باقی بھی طریقے اگر اطمینان اور علم و یقین کا موجب ہوں تو پھر وہ بھی حجت ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک خط کے متعلق ہے تو ائمہ معصومین کے دور میں، نبی اکرم کے دور سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ان کے خط جس میں جعل کاری کا امکان نہیں ہوتا، اس کے اوپر یعنی مہریں لگائی جاتی تھیں، تو ان کے ذریعے والیوں کو اور قاضیوں کو معین کیا جاتا تھا۔ تاریخ اور سیرت اس کی گواہ موجود ہے۔